ناظرین، ڈاکٹر سمر مبارک مند کی آپ نے باتیں سنی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے متعلق جو امریکی کیبلز گئیں یہاں سے، جس کے ذریعے چند خدشات کا اظہار ہوا، ان کے جوابات ہم نے سائنسی اور ٹیکنیکل زاویے سے لیے۔ وکی لیکس ناظرین مزید کیبلز ویب سائٹ کے اوپر لے کے آئے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی اس سے کتنے خائف ہیں کہ آج دنیا کے تمام اہم ممالک کے بڑے بڑے اخبارات کے اندر وہاں پر موجود امریکی ایمبیسڈرز نے آرٹیکلز لکھے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح امریکہ ان ممالک کا دوست ہے۔ ان کیبلز کے اندر جو سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ نہیں ہے کہ امریکہ کر کیا رہا ہے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے ساتھ امریکہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، ایکچول پالیسی امریکہ کی اس کے بارے میں کیا ہے۔ وکی لیکس مزید کیبل لے کے آئے گا سامنے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان سے متعلق کیبلز آ چکی ہیں جس کا کچھ تجزیہ ہم نے پہلے پیش کیا، اور ان کے پاس بہت مواد ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اور کیا کیا کیبلز گئیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت اچھا بتایا کہ اب ہم اس سٹیج سے نکل گئے ہیں کہ جہاں پر ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو خطرات اس قسم کے ہوں جیسے شاید ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو اس وقت ہیں، اور ہمارے پاس جو سیکیورٹی کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں ناظرین یہاں پر صرف آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جو نمائندگان ہیں، جو ایمبیسڈرز ہیں، وہ بسا اوقات کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں جس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں خدشات جنم دیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو کیا واقعتاً ہمارے مفادات کے یہ صحیح محافظ ہیں۔ حسین حقانی صاحب پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے اندر۔ جو باب وڈورڈ کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 344 اور 345 سے میں دو آپ کو پیراگراف پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ یہ حسین حقانی صاحب پاکستان کے ایمبیسڈر بات کر رہے ہیں اہم ترین امریکی نمائندگان سے، اور ان کو بتا رہے ہیں، میں اردو کا ترجمہ ساتھ ساتھ کیے جاتا ہوں، انگریزی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حسین حقانی صاحب ان کو بتا رہے ہیں جی کہ ہم یعنی پاکستانی بحیثیت قوم بنیادی طور پر رگ مرچنٹس ہیں، یعنی کارپٹ بیچنے والے ہیں، اور یہی ہمارا اوریجن ہے، یعنی ہماری شروعات اسی قسم کی ہے کہ ہم یہ کارپٹ بیچنے والوں کے برابر ہیں۔ اور کارپٹ بیچنے والوں کے برابر کیوں ہیں؟ پھر حسین حقانی صاحب امریکیوں کو کہتے ہیں، یہ میٹنگ کے اندر ان کو بتا رہے ہیں کہ جو کارپٹ بیچنے والا ہوتا ہے وہ 10,000 سے شروع کرتا ہے بولی اپنی، اور اس کے بعد آخر میں آ کے 1200 روپے کی چیز آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو حسین حقانی صاحب امریکیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے ساتھ کچھ ایسی ہی ڈیل کرنی چاہیے۔ ہم آپ سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں لیکن آخر میں آ کے ہم 1200 روپے کے اوپر مان جائیں گے۔ یہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، باب وڈورڈ نے ان کو کوٹ کیا ہے، اس کا ڈینائل نہیں آیا، سو آئی ہیو نو ریزن ٹو بلیو کہ باب وڈورڈ وڈ بی لائنگ۔ دوسرا پیراگراف اس سے بھی زیادہ آبجیکشنیبل ہے اور نہ جانے کیوں ہماری نظر سے یہ گزر گیا۔ حقانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس طرح ایک مرد ایک عورت کو چیز کر رہا ہو۔ یہ پاکستان کے ایمبیسڈر جو ہیں امریکیوں کو پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب ہم سب کو پتا ہے، یہ حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد عورت کو کیوں چیز کر رہا ہے۔ عورت کی خواہشات ہے، حقانی صاحب فرما رہے ہیں عورت کی خواہشات کیا ہے کہ مجھے فلم دکھا دیں، یہ کوٹ کیا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی اچھا سا پرفیوم لے کے دے دیں، اور اگر آپ یہ 3-4 کام کر لیں تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وجہ سے آپ عورت کا پیچھا کریں۔ دس از the Pakistan ambassador to the US talking to the highest American officials۔ اور آخر میں آ کے جن لوگوں سے انہوں نے بات کی انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جناب ہمیں کچھ نہ کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ پاکستانیوں کو وہ چیز دے دیں کہ ہماری بات مان لیں۔ When you have ambassadors like these, you don't need to rely on, be worried about the cables coming out of Washington, coming out of Islamabad to Washington۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے نمائندگان کس قسم کے ہیں۔ ان اختتامی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، مزید معاملات سامنے لے کے آئیں گے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کا میں ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت سی تکنیکی معاملات کی وضاحت کی۔ اللہ حافظ۔